کھوکر صاحب جو انہوں نے ٹمبر مافیا کا ذکر کیا وہ ایشو ہے. پانی کی گزرگاہیں اس کے اوپر قبضے ہو کے پلازے بن گئے ہوئے ہیں, اس جی بی کے اندر ہوٹل بنے ہوئے ہیں, باقی پورے ملک میں گزرگاہیں ہم نے قبضہ کر لی ہوئی ہیں. سوسائٹیز نے بھی, ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی, اور نائز جو سب سے بڑے ہمارے پریسٹیجس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہیں, پنڈی میں سما میں جو تباہی ہوئی ہے, ایوری ون از انوالوڈ. مین فیکٹر از کہ ہماری ریاست کے پاس کوئی گرین ایریاز, گرے ایریاز, واٹر پیسیجز کی, ہل ٹورنٹس کے راستے کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لا ہی نہیں ہے. گرین ایریاز کاٹ کے ہم نے گرے ایریاز بنا دیے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کانورسیشن پہلے ہو رہی تھی, کہ دیکھیں اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا گرم ہو رہی ہے, گلوبل ہیٹنگ جس کو کہتے ہیں. اور جب ہم یہ 1.5 ڈگریز کا تھریش ہولڈ جب کراس کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس کے ارلی سائنز اور ارلی اس کے جو وہ افیکٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ دو ہیں ہماری ریجن کے لیے. ایک تو انٹینس مانسونز, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے سال کا جو ابھی تک پریڈکٹڈ ہے مانسون وہ زیادہ انٹینس ہوگا. اور دوسرا اس کا کانسیکوینس گلوبل وارمنگ کا یہ ہو رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف پولر ریجنز جو تھرڈ لارجسٹ آئس کا ریزروائر ہے وہ ہمارے پاس ہمالیاز اور ہندو کوش ان میں 7,000 گلیشیئر اور سب سے بڑا گلیشیئر کا کاؤنٹ ہے. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہیٹ کا گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے تیزی سے میلٹ ہونا شروع کر دیا ہے. تو ہم جو ہے بطور پاکستان, ہم گلوبل کاربن ایمیشنز کے اندر ہمارا بہت کم کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہم سر فہرست ممالک میں شامل ہیں. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اپنے دنیا نے, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ہپوکریسی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ کاپس, وہ جو ایک میٹنگ کا نام ہے جہاں پہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے کلائمیٹ پالیسی تیار کرتے ہیں, درجنوں آپ اور کاپس وہاں پر کر لیں, ہوتی رہیں گی. لیکن جس وقت امریکہ کا صدر ایک ایسا شخص ہو جو کلائمیٹ سائنس میں بلیو ہی نہیں کرتا, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ دنیا اور امریکہ جو سب سے بڑا پولوٹر ہے وہ مزید پولوشن کرتا جائے گا, اور ہم جیسے ممالک کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتی جائے گی. لیکن گھر کے اندر 100 طریقے ہیں. آپ کے جنگلات تباہ ہو گئے ہیں, آپ نے یہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ ساری گرین ایریاز کاٹ کے آپ نے سوسائٹیز بنا دی ہیں. جی, تو اللہ نے عقل سمجھ تو دی ہے نا بچانے کے لیے. میں کہہ رہا تھا جی کہ ہم جو اس کی میٹیگیشن کرنے کے لیے جو سٹیپس اٹھا سکتے ہیں, ان سٹیپس کے لیے ہمیں ایک تو کمپلیٹ بین لگانا پڑے گا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. گرین ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لا بنانا پڑے گا, مارک کرنا پڑے گا. اب تو ملک صاحب ہم ایگریکلچرل زمینیں ضائع کر رہے ہیں, تباہ کر دی. ہمیں اب گروتھ جو ہے وہ ہمیں اس طرح ایکسپینڈ نہیں کرنا, ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے. سر یہ جو بارشوں کا پانی ہے سارا سمندر میں چلا گیا. واٹر سٹوریجز نہیں ہم بنا سکے. 20 سالوں سے ہم ہر سال ڈوبتے ہیں, دوسرے تیسرے سال ڈوب رہے ہیں نا, ایک سٹوریج نہیں بنائی ہم نے. سارا پانی سمندر میں. لیکن اس کانورسیشن کا یہ جو پانی ضائع ہونے والی بات ہے, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جی, کہ ہمارے ہاں جو سی کی جو انکروچمنٹ ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف واٹر چاہیے جو انڈس ڈیلٹا سے نیچے فلو کرے گا ٹورڈز دی سی. جب اس کے اوپر ڈیمز بنیں گے تو وہ آپ کا فلو ڈسٹرب ہوگا, اور آلریڈی جو ہمارے بدین کے اور جو دیگر ٹھٹھا سائلی علاقہ جات ہیں اس کے اندر سی انکروچ کر رہا ہے. سر سی انٹروژن ایک فیکٹر ہے. ابھی آپ کے یہ رینی سیزن کے اندر ایکسیس واٹر ہے, سارا جا رہا ہے سی کے اندر. آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں رینی ویدر کے اندر, کیونکہ ابھی وہ نیکسٹ ایئر. میں اگر آپ چاہیں تو کچھ اضافت کرنا ہے. میں بڑا کم کھوکر صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن اس پہ میرا اپنا ڈس ایگریمنٹ ہے. دیکھیں, پانی کی سٹوریج کا معاملہ نہیں ہے, پانی کی ریگولیشن کا معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو 2 سال میں 2 مرتبہ فصل اگاتے ہیں, آپ کو 2 مرتبہ پانی چاہیے. 1 مرتبہ ہوتا ہے, 1 مرتبہ نہیں ہوتا. پانی جو آپ کا سمندر میں گر رہا ہے وہ تو 90 ملین ایکڑ فٹ سے لے کے 130 ملین ایکڑ فٹ تک ہی گر رہا ہے. پچھلے 20-50 سال سے اتنا ہی گر رہا ہے. کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اگر آپ سٹوریج بناتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سمندر انگریس کرے گا, اتنا پانی تو آپ چھوڑیں گے. جتنا ٹیکنیکل اسیسمنٹ ہو چکی ہے اتنا تو چھوڑیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ پانی سٹور کریں گے تو چھوڑیں گے آپ زیادہ پانی اس وقت, اس پانی کے علاوہ جو آپ کو سمندر کی انگریس روکنے کے لیے چاہیے جب آپ کو روی اور خریف کی فصل کے لیے بوئی آپ کریں گے. کیونکہ اس وقت آپ کا سیڈ جو ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آپ کا پانی کم ہو تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں. سر یہ جو سٹوریج ہم نے اس کو ایکسیس واٹر دیں, ہم نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اس پہ ریشنل ڈیبیٹ کرنا بڑی مشکل ہو گئی ہے. سٹوریج کی نہیں ہم بات کر رہے,
جب میں پانی کی سٹوریج کا متعلق سوچتا ہوں تو میں پانی کی ریگولیٹ کر کے صحیح وقت میں، تاکہ سمندر بھی انگریس نہ کرے اور دونوں فصلوں کے لیے بھی پانی سر، ہو۔ اس پہ آپ سے اگر میں صرف ایک پوائنٹ ڈیٹا کا ایڈ کر دوں جی، کہ ابھی جتنی ہم بے تحاشا بارشیں ہوئی ہیں، مانسونز اور انٹینس بھی ہوں گے، لیکن ابھی بھی میں ہفتہ پہلے خبر پڑھ رہا تھا، ڈان اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو تربیلا ہے وہ ابھی بھی فل نہیں ہو پایا۔ 98%۔ سر لیکن ڈاؤن اسٹریم کوٹری جو پانی جانا چاہیے وہ اس میں ڈھیروں ڈھیر جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا یہ جو پانی ہے جاتا ہی ادھر ہے۔ تو وہ ہمیں چاہیے وہاں پر مینگرووز کے لیے، دیکھیں آپ کے پاس انڈس واٹر کے اندر اتنا پانی شامل، ورنہ تو اگر آپ کے پاس ایکسیس واٹر ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، تو پھر انڈیا کے ڈیمز بنانے پہ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، ہم اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس واٹر نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی دنیا میں جو آپ ڈیٹا کے حساب سے دیکھیں، پاکستان سب سے زیادہ واٹر سٹریسڈ ملک ہے۔ واٹر سٹریس پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی بہت لو ہے، ہم تو جو پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی ہے اس پہ لمبی اس پہ بعد میں کریں گے۔